बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ अपनी न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, भला पीटीआई को मिलता है या नहीं मिलता, ये फैसला आज ही होगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हो गई है। वहाँ की अपडेट्स क्या आती हैं उस पर भी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात ये करेंगे कि क्या इलेक्शन वाकई में हो रहे हैं और क्या इलेक्शन ईद के बाद होंगे या इस वक्त मतलब जो माहौल बन रहा है क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं इन पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो काबुल तो पहुंचे लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें सराकी का एक गाना है वो याद आ रहा होगा कि रुलता गया पचास वडी आई है। मौलाना फजलुर रहमान काबुल में ख्वार हो गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में क्या मामलात हो रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत ने बहुत बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के मुल्जमान के खिलाफ बहुत बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके अलावा हम जो अहम तरीन मौजू है हमारा बात करने का वो है इमरान खान। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी ऐसे केस में डाल दी गई है, यानी आज जो उनके केसेस समाअत तोशाखाना में उसमें चल रही है कि शायद उनकी आज रिहाई मुमकिन हो सके, लेकिन इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और फिर हम बात करेंगे कि नेब ने कितने अफसरान को किस तरह नवाजा है, तो उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नाज़रीन, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और हमें मतलब किसी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन होंगे और ये पत्थर पे लकीर है, तो बगैर बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के पत्थर पे लिखा हुआ है, पत्थर पे जो लिखा हुआ है वो यकीनन अब हो के रहेगा। लेकिन इलेक्शन के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। जिस तरह आपने देखा होगा कि सेनेट ने एक बहुत बड़ी करारदाद मंजूर कर ली, चाहे वो 4 सेनेटर्स क्यों ना हो, लेकिन वो पार्लियामान में मंजूर हुई और किसी ने कोरम की निशानदेही नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो करारदाद इस वक्त भी फील्ड में मौजूद है। अब उसके बाद ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बिलखुसूस PMLN और फिर अपना आसिफ अली जरदारी और फिर JYF, तो आपको पता है वो तो पहले ही मुखालफत कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इनके दरमियान जिस चीज पर इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि इंतखाबात ईद के बाद यानी रमजान के बाद हों और फिलहाल इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बस जिद है कि इंतखाबात होंगे तो 8 फरवरी को होंगे। नाज़रीन, अगर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होते, अगर इंतखाबात के मामले पर इदारे तसादुम में आ जाते हैं, अगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर इदारे एक दूसरे की आईनी हदूद से तजावुज करते हैं, तो क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और जिस तरह मैं आपसे मुतवातिर कह रहा हूं कि हालात कशीदा हैं, जनवरी जैसे जैसे अपने इख्तिताम के करीब जाएगा पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ेगी और फिर अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा सानहा भी रूनमा हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जिंदगियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान में, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने जियो टीवी पर भी इंटरव्यू दिया था, उससे पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें दावत मिली है और अफगानिस्तान की सफारत खाने की तरफ से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। लेकिन इस वक्त आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है, ये मौलाना ज़बीउल्लाह हैं जो तर्जमान है अफगान हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि हमने मौलाना फजलुर रहमान को दावत नहीं दी थी। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार कह रहे थे कि मुझे अब काबुल का दौरा करना है, तो इसलिए हमने उन्हें आने की इजाज़त दी और इसमें इजाज़त की कोई बात भी नहीं थी। या यूँ समझ लें कि हमने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन ऑफिशियली मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान हुकूमत ने, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने नहीं बुलाया। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं, जहां मौलाना फजलुर रहमान के पुतले जलाए जा रहे हैं, जहां मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर को आग लगाई जा रही है, जहां मौलाना फजलुर रहमान को इंसानियत का कातिल और इंसान दुश्मन करार दिया जा रहा है। अब ये किस तरह में कहा जा रहा है ये मैं नहीं समझता। हाँ, अलबत्ता जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह गैर कानूनी अफगानियों की जो मुल्क बदरी का मामला था
تو اس حوالے سے شاید ان کو بہت غصہ ہے۔ ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ آ کر وہاں پر رہنے لگے اور وہاں کے قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیں، وہاں پر امن و امان کے مسائل پیدا کریں، وہاں دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں، وہاں اسلحے کے ڈپو بنائیں، وہاں اسلحہ کرائے پر چلائیں، وہاں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کریں، وہاں ٹارگیٹ کلنگ کریں، وہاں بم پھاڑیں، وہاں نہ مساجد محفوظ ہوں، نہ تھانے محفوظ ہوں، نہ عبادت گاہیں محفوظ ہوں، نہ سڑکیں محفوظ ہوں، نہ ہمارے شاہراہیں محفوظ ہوں، نہ سڑک پر چلنے والی گاڑیاں محفوظ ہوں، تو پھر آپ ہم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ صلہ ہے مہمان نوازی کا۔ اور میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کتنے اچھے مہمان نواز ہیں۔ ہم نے 15 لاکھ لوگوں کی مہمان نوازی کی، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کے 3-4 لوگوں پر مشتمل ایک وفد کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ اس وقت عدالت میں چل رہا ہے، اور آج جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس احتساب عدالت نے ملک ریاض، علی ریاض، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرح شہزادی، المصطفیٰ نسیم کے تمام اثاثے، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے، تمام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد تمام جو ہے وہ اپنا ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین، اس کیس میں یقیناً یہ ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ ہم نے ہمارا ایک 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس، یعنی القادر ٹرسٹ کا قیام، اس کی عمارت، اس کے ملازمین کی تنخواہیں، یہ سب کچھ مفت میں تو ملک ریاض نے نہیں کیا ہوگا نا۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ملک ریاض نے سب کچھ کیا ہوگا، کوئی ایسے مفت میں بھی کسی کے لیے کرتا ہے، جبکہ ملک ریاض کا فقہ الگ ہے، اور یہ القادر ٹرسٹ کیس تصوف کے بنیاد پر بنائی گئی، تو یہ کیسے ملک ریاض اس کو سپورٹ کر سکتا تھا اور کیسے تنخواہیں دے سکتا تھا؟ تو بہرحال یہ عمران خان کا بلینڈر ہے اور جو ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان کی خطرناک گرفتاری کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اہم ترین اجلاس ہوا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے 6 کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی اس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ٹرسٹ کیس میں نیب تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی بھی انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بھی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے افسران کے خلاف من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری بھی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جتنی بھی انکوائریز بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے، یہ تمام گھوم پھر کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق سیاست سے، سیاسی رہنماؤں سے، یا پھر نواز لیگ سے تعلق رکھنے والی قیادت اور پھر ان کے رہنماؤں سے ضرور بنتا تھا۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ آپ کو پتا ہے کہ اب عمران خان نے جو کل تک کہتا تھا کہ میں تو ان کو رلاؤں گا، تو آج عمران خان نے خود رونا شروع کر دیا ہے، اور وہ بچوں کی طرح عدالت میں سسک کر روتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جج کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور پھر جج انہیں 10 منٹ کا ٹائم دے کر عدالت سے باہر چلے جاتے ہیں اور ٹیشو پیپر بھجوا دیتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے معذرت کے ساتھ انتخابات کے التوا کی بات کی، وہیں پر میں آپ کو متحدہ کے حوالے سے بھی اہم ترین خبر سے آگاہ کروں گا۔ اس طرح ناظرین، اس وقت عمران خان کی آج ظاہر ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ضمانت کا امکان واضح ہے، لیکن اس سے پہلے کہ عمران خان کی ضمانت ہو، وہیں پر ہی عمران خان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ جی ایچ کیو کیس میں عمران خان کی گرفتاری، حملہ کیس میں گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے لیے ملٹری کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی یوں سمجھ لیں کہ ملٹری کی تحویل میں دینے کی پہلی سیڑھی پار کر لی گئی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ انتخابات جتنے طویل ہوں گے، عمران خان کی جیل اتنی طویل ہوں گی۔ اب عمران خان خود چاہ رہے ہیں کہ انتخابات التوا کا شکار ہوں۔ وہ ان کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انتخابات ہوں گے تب تک جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب
اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہوں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جا چکے ہوں گے اور بندیالی گروپ کا دور واپس آ چکا ہوگا، تو اس لیے یقیناً ان کی خواہش ہے عمران خان کی کہ معاملات ڈفر ہوتے جائیں تاکہ اسی سال کے میرے خیال میں اگست سپٹمبر میں قاضی فائز صاحب چلے جائیں گے، تو ان کی کوشش ہے۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان ایم کیو ایم پاکستان میں رولا پڑ گیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں پھڈا پڑ گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں کامران ٹیسوری، گورنر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال، انہوں نے جس طرح ان سے اور اپنے لوگوں کے لیے سیٹس مانگ لی ہیں، ٹکٹس مانگ لی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ان کے اندر اختلافات میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ اس کو بیان کرنا باہر ہے، یعنی اب گالم گلوچ تک معاملہ نہیں پہنچا لیکن باقی تمام کام پورے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی ناظرین اگر میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتاؤں تو ان کی ایک گزشتہ روز ایک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں یہ طے کیا گیا کہ اب اگر ہم کامران ٹیسوری جو گورنر ہے ان کے لوگوں کو بھی ٹکٹس دیں، ہم اگر جو ہے وہ اپنا مصطفیٰ کمال کو بھی الگ سے ٹکٹس دیں، ہم فاروق ستار کو بھی الگ سے ٹکٹس دیں اور پھر جیتنے کے چانسز بھی نہیں ہیں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن کا بائیکاٹ کر لے۔ اب ایم کیو ایم الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ بھی کر چکی ہے اور اس کا عندیہ بھی گزشتہ روز خالد مقبول صدیقی دے چکے ہیں کہ ایم کیو ایم انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ اگر ایم کیو ایم انتخابات کا بائیکاٹ کر لیتی ہے، جے آئی وائی فی انتخابات کی التوا کی باقاعدہ درخواست دے دیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی التوا مانگ لیتی ہے، جس طرح گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ پری پول ریگنگ ہوگی لیکن اس طرح ہوگی اور اتنی ہوگی ہمیں اندازہ نہیں تھا، یعنی ان کا مطلب ان انتخابات یہ جو آئندہ میں انتخابات ہیں جو ہونے سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں اس پر انہوں نے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔